اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں سبق نمبر 14A اور B میں آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق میں قرآن پاک پارٹ میں ہم سورت العصر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور گرامر میں باب 3 تیسرا سیٹ اور چوتھا سیٹ جو اس کے افعال کے ہم ٹیبلز بنائیں گے فعل مضارع کے، اور ایک نیا لفظ ماضا سیکھیں گے، پھر نکات تعلیم اور شوق دیکھیں گے۔ آج کا لیسن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج کے لیسن میں 18 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن پاک میں 4445 بار آئے ہیں۔ اس ایک گھنٹے میں ماشاءاللہ ہم تقریباً 4500 بار آنے والے الفاظ سیکھنے والے ہیں۔ تو بہت شوق اور توجہ سے، جیسے کہ آپ ماشاءاللہ کتنی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سبق کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی سیکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم کل 174 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں۔ یہ کتنا تھوڑا ہمارا ٹارگٹ رہ گیا ہے الحمدللہ، اور ابھی ہمارے آج کے بعد اس کے بعد ہمارے 6 اسباق ابھی باقی ہیں۔ تو ہم سب کو کیا کہنا چاہیے؟ میم اسکرین کو فل اسکرین پہ کر لیں، آپ کی فل اسکرین نہیں آ رہی ہے۔ تو ہمیں سب کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، کہ دیکھیں ہم کتنی تیزی سے اپنے ٹارگٹ کے کتنے قریب پہنچ گئے ہیں۔ 7 ہوم ورک اب تک تو آپ کو بالکل یاد ہو گئے ہیں، تو اس کو ریگولرلی کیجئے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ سب لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں۔ ربی زدنی علما، ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سمجھنے میں ہماری مدد کر۔ اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے۔ آج ہم نے سورت العصر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، تو پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور اس دوران آپ نے غور کرنا ہے کہ الفاظ کی بناوٹ پہ اور کون سے الفاظ آپ کو آتے ہیں، تو وہ پھر ہم تھوڑا سا آپ سے پوچھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا روٹین میں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ عظیم۔ جی، واو کا مطلب آتا ہے سب کو، کیا مطلب ہے واو کا؟ اور اس کا ایک اور مطلب ہے جو ہم آج پڑھیں گے۔ جی، العصر کی بناوٹ سے کیا لگ رہا ہے؟ جی عزیز اللہ بھائی، اسم اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں ال ہے، ٹھیک ہے۔ انا کا مطلب بے شک بے بے شک، شک۔ شاباش۔ الانسان یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف کیا ہے؟ اسم جی اسم ہے۔ جی عزیز اللہ بھائی، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، ورنہ ہاتھ نیچے کر لیں۔ نہیں، تو اس کو بھی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے۔ ال کا آپ کو پتا ہے تمام بھی ہے، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے یہ خاص اسم ہے۔ لفی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو دو لا اور فی، ٹھیک ہے۔ فی، فی کا مطلب کیا ہے؟ فی کا مطلب میں، یہ حرف جر ہے۔ اب لا آیا پہلے آپ نے، تو وہ اس کی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کہ جب حرف کے ساتھ لا آیا تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ جی، خسرین اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسے تو ہم روک لیتے ہیں نا، خسارہ، خسارے۔ نقصان، خسارہ، اس کی بھی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ اور یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے، اس میں 2 زیر والی تنوین آئی ہے۔ جنرلی ہمارے ذہن میں 2 پیش والی تنوین کا ذہن میں آتا ہے کہ یہ اسم ہے، لیکن 2 زیر کوئی بھی تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر۔ اللہ، اللہ کا مطلب بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سوائے اللہ زینہ، وہ لوگ اور اس کا سنگولر کیا ہے؟ الذی الذی،
اگر الذی مونس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تی، پتہ نہیں ابھی آپ کو شاید ہم نے نہیں بتایا، اللہ تی اس میں استعمال کرتے ہیں۔ آمن و عملو، عملو کس فعل کا آپ کا خیال ہے کہ صیغہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں؟ عاملہ، عاملہ کا، شاباش، نہیں عملہ نہیں، عاملہ، دیکھیں یہ سامعہ کے باب سے نا، عاملہ، یہاں بھی زیر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو جب جمع میں زیر ہے تو واحد میں بھی تو زیر ہی ہوگی نا۔ عاملہ سے عاملو، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، ٹھیک ہے، اشارہ کر لی کیا کیجئے، شاباش۔ الصالحات، اب یہ بتائیں جی کیا ہے؟ نیک، مونس اسم نہیں، جمع اسم جمع۔ جمع مؤنث، ویری گڈ، مطلب آپ نے نام بھی بتائیں لیکن آپ کو حیت پتہ ہونی چاہیے۔ واو کا مطلب اور، وتواصوا یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، اس کی ہم بات میں بات کریں گے۔ بالحق کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو، کون دو، کون سے دو ٹکڑے ہیں؟ شاباش بتائیے۔ بے اور الحق۔ بی اور الحق، ویری گڈ، بی اور حق نہیں کہنا، بی اور الحق، ٹھیک ہے۔ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، ٹھیک ہے، صبر کی آپ کو سمجھ آتی ہے، بالصبر کے بھی اسی طرح سے بی اور الصبر دو ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پرسنٹ آپ کو آتا ہے، کتنے پرسنٹ آتا ہے؟ 90%. 90 نہیں تو 70 تو آتا ہے، یا 60 بھی آتا ہے، ہم نے تو 50% سیکھنے کا دعویٰ کیا تھا، تو الحمدللہ کہ کتنی ماشاءاللہ شوق سے اور تیزی سے آپ لوگ اتنا سیکھتے جا رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم اس کا تعارف لے لیتے ہیں۔ یہ بڑی مختصر چھوٹی سی صورت ہے لیکن انتہائی جامع صورت ہے۔ اس صورت میں انسان کو خسارے سے بچنے کا، یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، 2 جو ہیں وہ پرسنلی ذاتی طور پہ اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیہ کے لیے ہیں۔ اس میں کیا آ جاتا ہے؟ عقیدہ اور اعمال صالح، ٹھیک ہے، آمنو اور عملو آیا نا، ٹھیک ہے، اور باقی 2 جو ہیں وہ معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں، یعنی ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت یا صبر کی تلقین کرنا۔ تو یہ اس کا بڑا امپورٹنٹ جو ہے تعارف ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ والعصر، واو کا ایک مطلب تو ہم نے اور پڑھا تھا ابھی تک، آج ایک ہم اور مطلب سیکھیں گے۔ قسم. قسم ہوتا ہے اور جو ہے وہ پھر جنرلی شروع میں آ رہا ہوتا ہے۔ واو کا مطلب قسم ہے، بہت ساری اور صورتیں بھی ابھی ہم دیکھیں گے۔ اور ایک اور چیز اگر آپ یاد رکھ سکیں، اس کے بعد یہ جو اسم آتا ہے اس کی اینڈ میں زیر آتی ہے، اینڈ میں بھی زیر آتی ہے۔ بہت ساری اور صورتیں میں ہیں جن کے شروع میں اسی طرح سے آتا ہے۔ تو والعصر کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں عصر حاضر، قسم ہے زمانے کی، اور ڈیٹیلز ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ واو قسم ہے العصر زمانے کی، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں عصر حاضر تو زمانہ، تو اس سے مطلب ہے کہ بڑی کوئی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے ہیں، جو شروع سے ہی ایسا دیکھیں پاورفل سٹارٹ ہے کہ شروع سے ہی وہ کہیں قسم ہے زمانے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ویسے بھی بات کہیں تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے اس کی ہم اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کئی اور صورتیں بھی قسم سے شروع ہوتی ہیں، جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء والشمس، تو بہت ساری اور صورتیں بھی، اور یہ سب میں نوٹ کریں کہ اس کے اینڈ میں نا زیر آتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، شروع میں زیادہ تر آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں درمیان میں بھی مطلب بعض دفعہ آ جاتا ہے۔ ایک اور بھی مطلب ہے وہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے، فی الحال آپ نے 2 مطلب یاد رکھنے ہیں، اور قسم، ٹھیک ہے۔ والعصر، عصر کا مطلب ہے زمانہ، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بار ہی آیا ہے اس صورت میں، اور جیسے ہم کہتے ہیں عصر حاضر، زمانے کی بات کرتے ہیں، تو زمانے کی یعنی قسم اس میں کھائی گئی ہے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات کا جو کہ آگے بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کو اپنی زندگی میں لانے کے ہم اس ماڈل کے مطابق لاتے ہیں، تو ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل یا اس کی اسباق دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو کہ آگے کہی جا رہی ہے، تو
اس لیے زمانے کی اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی ہے. انا بالکل آپ لوگوں نے ٹھیک بتایا، بے شک. اور ہم کیسے اس کو یاد رکھتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے نا، فریزی سے ہم یاد رکھتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ماں بھی آپ کو پتہ ہے، ہم یہ بھی حرف ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. صابرین یا نون والی جمع ہے. 1534 بار انا کا لفظ آیا صرف. آج کوشش کریں کہ قرآن پاک میں جا کے یہ الفاظ ڈھونڈیں. الانسان، انسان البتہ خسارے میں ہے. لفی، یہ بھی ان کی ڈیٹیلز ہم آگے پڑھتے ہیں. اب ایک لفظ ہم نے اور پڑھا تھا، ان کا کیا مطلب ہے اور کیسے یاد رکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی کوئی انمیوٹ کر کے بتائیں. ان اللہ و ان انشاءاللہ. اللہ راجعون. انشاءاللہ. انشاءاللہ، ویری گڈ. تو اس کا مطلب ہے اگر. ٹھیک ہے، انا کا مطلب بے شک، ان کا مطلب اگر. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو 4 بتائے تھے نا جب ہم نے کہا تھا کہ اپنے موبائل کے اس پہ لگا لیں تو اس طرح سے آپ کو یاد رہے گا. تو سوچیں یہ دونوں الفاظ جو ہیں تقریباً 2100 سے 2200 کے قریب، اس سے بھی زیادہ بار یہ آئے ہیں. تو آج ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. 2134 بار، 225 بار، اتنے دفعہ آ چکے ہیں یہ دونوں الفاظ. تو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ آپ کو کتنی صفحوں میں ملیں گے، اس کو انڈر لائن کریں تو آپ کو پھر ہمیشہ یاد رہے گا، مطلب بھی یاد رہے گا اور ان کی یاد رکھنے کی اہمیت بھی آپ کو سمجھ آئے گی. انسان کا لفظ قرآن پاک میں 65 بار آیا اور سب کو اس مطلب آتا ہے انسان یا آدمی. اب الانسان یعنی وہ خاص انسان بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ال کا جیسے ہم کہتے ہیں یعنی تمام بنی نوح انسان. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے دونوں ہی مطلب اس کے آ جاتے ہیں. الانسان بنی نوح انسان، وہ خاص انسان. تو بنی نوح انسان کے معنی میں ہی، کیونکہ سب بے شک انسان لگ رہا ہے لیکن ایکچولی اس کا معنی زیادہ وسیع. ہم نے کہا تھا نا چھوٹی صورت ہے لیکن یہ بہت جامع ہے. اب ہم نے لا اور لی پڑھا تھا حروف جر میں، یہ بھی حرف ہے فی بھی. لا اور لی جب حرف کے ساتھ آئیں تو ان کا فرق مطلب ہوتا ہے. جب یہ اسم کے ساتھ آتے ہیں اس کا اور مطلب ہوتا ہے، فعل کے ساتھ آتے ہیں تو اور مطلب ہوتا ہے. ہم نے جب حروف جر پڑھے تھے تو ہم نے اسم کے ساتھ اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ کوئی مثال بتائیں اسم کے ساتھ لی کی، لا کی نہیں، لی کی. اللہ. الحمدللہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو وہ کے لیے کے مطلب میں آتا ہے. پھر ہم نے وہ پڑھا تھا ٹیبل لہو، اس کے لیے لا تھا. لا اسماء ضمائر کے ساتھ جب ہم نے جوڑا تھا لا تو لہو اس کے لیے. ٹھیک ہے، للہ اللہ کے لیے، وہ لی وہ اس میں لی آیا تھا، لہو کے ساتھ ہمارا لا آیا تھا. یہاں پہ یہ حرف کے ساتھ آ رہا ہے. جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے لا تو اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے. لا جب حرف کے ساتھ آتا ہے، حروف کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ. ٹھیک ہے، جب وہ اسم کے ساتھ آ رہا تھا اس کا لا للہ ہی میں کہ اللہ کے لیے اور لہو اس کے لیے، ہے نا، اس طرح سے مطلب آ رہا تھا. یہ دیکھیں ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ٹھیک ہے، البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے. تو لا کا مطلب یہاں بھی قد بھی، چونکہ اور اس میں بھی ہم نے اور بھی کسی جگہ پڑھا تھا قد جو ہے تحقیق، البتہ انڈیڈ ان معنوں میں آتا ہے. تو حروف کے ساتھ جب لا آئے گا تو اس کا مطلب البتہ ہے، لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب اور بھی ڈفرنٹ آ جاتا ہے، تاکہ کے معنی میں آتا ہے. اب میں جب آپ کو پی ڈی ایف سلائڈز بھیجوں گی، ان سلائڈ میں سے اس کی آپ نے اسکرین شاٹ لے کے اور اپنے موبائل کی اسکرین اس پہ لگا لیں، تو پھر آپ 2-4 دن اس کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو مختلف استعمالات ہیں لا اور لی اسم کے ساتھ. ابھی آپ نے مجھے بتایا للہ ہی اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے. لیدبرو، لی پلس یدبرو، یدبرو کا مطلب ہے وہ غور کریں، تو لی لگ گیا تاکہ وہ غور کریں.
لیتذکرا، لی کا یہاں مطلب تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، ٹھیک ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر لقد کے ساتھ آئے گا تو البتہ تحقیق، یہ تاکید کے لیے آتا ہے. اسی طرح سے لفی کا مطلب بھی البتہ میں، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. تو حرف کے ساتھ جب آتا ہے تو البتہ اور وہ جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے ساری چیزیں یاد رکھی ہیں. اب کچھ دو اس ہفتہ لگا لیں تو آپ کو سارے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں. فی کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے، میں. خسر اسم ہے، تنوین ہے اس میں. خسرین خسارہ، گھاٹا. اور ہم آگے دیکھیں گے کہ خسارے کی خاص یہ لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے. اب ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں. اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی امپورٹنٹ بات بتانی ہے، تو 4 طرح سے 4 بار اس میں تاکید ہے. پہلی تاکید والعصر، قسم، ٹھیک ہے. انا، بے شک. دوسری ہو گئی الانسان، نہیں یہ تو اس پہ تو تاکید نہیں ہے، سوری. لا میں البتہ میں تاکید آ گئی، ٹھیک ہے. لفی خسر. اب جب ہم بات کرتے ہیں یہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. اب اگلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے نا اللہ جب آتا ہے تو اللہ کا مطلب ہے کہ وہ ہم ایکسیپشن بتا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اکثریت خسارے میں ہے. تو اس لیے 4 بار ایسے بنتا ہے، ایک قسم، بے شک، البتہ، اور یہ کہ اکثریت جو ہے وہ خسارے میں ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ دیکھیں کسی بھی مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں بہت غور اس پہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی 4 بات اس میں تاکید ہے، تو یہ تاکید پہ تاکید سنتے ہوئے ہمیں جاگ جانا چاہیے، ہمیں بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے ہمیں بے چینی بھی ہونی چاہیے. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فوری دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے خسارے سے بچا. سب یہ دعا کیجیے. حضرت عکاشہ کی مثال یاد ہے نا، کہ وہ سبقت لے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی یہ چاہیے کہ مجھے بھی اللہ انسانوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو 4 چیزیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ اکثریت خسارے میں ہے، کیونکہ آگے ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے اللہ کا مطلب ہے سوائے. تو ایکسیپشن جو ہوتی ہے اس میں ہمیشہ کم لوگوں کی بات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اکثریت جو ہے وہ خسارے میں ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خسارے کا ایکچوئل مطلب کیا ہے، وہ اس سے بھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ واقعی ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمیں خسارے سے بتائے. اب تصور، دعا اور احساس کے ساتھ 10 سیکنڈز آپ کے علم، ایک دوسرے کو سکھائیے یا خود اتنی اونچی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے. کہ قسم بھی کھائی، بے شک بھی کہا، اور بنی نوح انسان کی اکثریت جو ہے البتہ خسارے میں ہے. تو 4 طرح سے اس پہ سٹریس دیا جا رہا ہے. عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کو یاد ہے، تو اس لیے ہمیں فوراً دعا ہم نے کی، اور مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ. اس میں ہم آگے دیکھیں گے کہ 4 کام جو ہم نے شروع میں تعارف میں بھی دیکھا نا کہ 4 کام اس میں بتائے ہیں، 2 انڈیویجول لیول پہ اور 2 جو ہے معاشرے کے لیول پہ. تو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں احتساب کرنا چاہیے گزرے زمانے کا، اور ہمیں پلان بنانا چاہیے کہ آئندہ ہم نے کیسے یہ چیزیں جو ہم میں کمی ہیں ان پہ اوور کم کرنا ہے. اللہ، سوائے. اللہ کا مطلب یاد ہے نا سب کو. اب جب یہ اللہ بھی حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حرف ہے اور بہت دفعہ آیا ہے، 664 بار آیا ہے، یعنی ہر صفحے میں ایک بار آپ کو مل جائے گا. سوائے اذان میں کتنی بار آتا ہے اللہ کا لفظ، ہے نا. لا الہ الا اللہ، بہت امپورٹنٹ. تو ہمیں تو سب کو یاد ہے نا اس کا مطلب، نہیں ہے تو غور سے دیکھیں، بھولنا نہیں چاہیے. اور یہ بھی حرف ہے.
الذین، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، وہ لوگ جو ہم نے پہلے کہاں پڑھا تھا، صراط الذین انعمت علیہم. اللہ زینا کا لفظ قرآن میں تقریباً 1100 بار آیا ہے. ٹھیک ہے، سوائے ان لوگ، اب سوائے ان لوگوں کے نہیں، اکثریت جو بنی نوع انسان ہے وہ خسارے میں ہے. کون سے لوگ نہیں خسارے میں؟ سوائے ان کے جو ایمان لائے. آمنو، ایمان لائے. صرف آمنو کا صیغہ ہی 258 بار آیا قرآن پاک میں. یہ فعل ہم نیکسٹ کورس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن یہ ہم عاملہ پڑھ چکے ہیں، یہ ابھی ہم اس کا ایمان اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسم ہے ایمانون، مومنون جو ایمان والا ہو. ٹھیک ہے، 258 ٹائم یہ لفظ پہ جو ہیں، تو اس سے ہمیں آمنو یاد رہے انشاءاللہ. واو، اور اب یہاں اور مطلب ہے اس کا، عملو. عملو کا مطلب ہے ان سب نے عمل کیا. عملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا. کیسے عمل؟ کون سا عمل اللہ تعالیٰ ہمارا قبول کرتا ہے، نیک یا برا، اچھا یا نیک عملی؟ تو صالحات کا مطلب ہے نیک عمل. ٹھیک ہے، اور آپ سب نے صحیح بتایا کہ اسم ہے، مؤنث ہے اور جمع ہے. صالح، صالح کا مطلب ہے نیک، مذکر. وانون والی یا یانون والی جمع بن سکتی ہے ڈیپینڈنگ اپون کی تنوین کیسی ہے. دو پیش والی ہوگی تو وانون کی جمع بنے گی. دو زبر یا دو زیر کی تنوین ہوتی ہے تو یا نون والی جمع بنتی. اس جمع کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس جمع کو؟ اس کا نام اتنی دفعہ آپ کے سامنے ہم لیتے ہیں، جمع جمع سالم. شاباش، اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. صالحاتن، نیک عورت یا نیک مؤنث. تو اس میں ہم اس کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ ہم الف تا لگا لیتے ہیں، گول تا کو ہٹا کے تنوین اس پہ چلی جاتی ہے. مذکر کی جمع میں تنوین نہیں رہتی، لیکن مؤنث کی جمع میں تنوین آتی ہے. لیکن اگر یہ الصالحہ ہوتا پھر تو سنگولر پہ بھی سنگل پیش آتی اور پھر جمع میں بھی سنگل پیش آتی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں فرق یاد ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں. اب دیکھیں، دعا ہم نے پہلے بھی کی. ہم نے کیا دعا کرنی ہے؟ ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا جو ہے عقیدہ وہ بھی پکا ہو. ٹھیک ہے، ایمان بھی پکا ہو، آمن ہو عمل الصالحات. اور احتساب کریں گے کہ کیا ہم نیک کام کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج کا کرنے جاتے ہیں، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، عمل بالمعروف نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو کیا حالات ہیں؟ ہم کیا سب کچھ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کوئی کمی ہے تو پھر ہم پلان بنائیں کہ نہیں ہمیں ریگولرلی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم بھی اس پہ اپنے پلان کو عمل کر لیں، تو پھر ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے، پھر ہم تبلیغ بھی اس کی انشاءاللہ کریں گے. 10 سیکنڈز آپ کے علیم، اس کو پڑھ لیجئے، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی مشق کیجئے. تو ہم اس کی آخری آیت دیکھ لیتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. وَتَوَاصَوْا کا مطلب ہے ایک دوسرے کو وصیت کی. ٹھیک ہے، یا تلقین کی، وصیت کی. بالحق کی، حق کی. وَتَوَاصَوْا کا لفظ 5 بار آیا قرآن پاک میں، ایک دوسرے کو وصیت کی. اب یہ بڑا ڈفرنٹ سا لفظ ہے وَتَوَاصَوْا. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور درس، کیونکہ جرنلی درس قرآن ہو رہا ہے، وہاں ہم درس سن رہے تھے،
تو داراسا کا مطلب ہوتا ہے پڑھا، تینوں زبر کے ساتھ، جیسے فعل ہے، جیسے فعلا ہے، اسی طرح سے داراسا کا پڑھا. دراسا یہ آگے یہ افعال پڑھیں گے جن میں یہ دو رے، اس میں 2 بار آ گیا را، اس کا مطلب ہے پڑھایا. تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ بھی مجھے کوئی چیز سکھا رہے ہیں آپس میں. جب 2 لوگ اس میں یہ 2 لوگ انوالو ہوتے ہیں، آپس میں پڑھایا، آپس میں ایک دوسرے کو سکھایا، تو تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. تو اسی سٹائل پہ اگر ہم اس کا جمع بنا لیں تو ہم کہیں گے تدارسو، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے تواسو کا مطلب ہے ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. یعنی 2 لوگ ہیں تو ایک نے آپ اچھی کوئی بات بتائی تو دوسرے نے بھی کسی اچھی چیز کی وصیت کی یا تلقین کی، تو دونوں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خاص لفظ اس سلسلے سے ہم یاد رکھتے ہیں. تواسو کا یہ مطلب ہے. تو وصیت کس کس چیز کرنی ہے؟ 2 چیزوں کی. ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی. یہ تدارسو یہ آگے افعال آپ پڑھیں گے، لیکن اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ یہ دیکھیں، جیسے داراسا کا مطلب تھا پڑھا، دراسا پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا، اس کا جمع کا صیغہ بنائیں گے تدارسو. اسی طرح سے تواسو. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی. حق کی، حق کون کا مطلب ہے سچ. 247 بار یہ لفظ آیا. اب حق کا ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کہاں سے حق ملے گا؟ حق ہمیں ملے گا قرآن پاک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. قرآن میں ساری تفصیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح سے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا. یعنی کہ ٹریننگ ہے ساری اس کام کی اگر ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں. لیکن اگر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اور کیسے ہمیں ذہن میں بیٹھے گا اور ہم دوسروں کو کیسے بتائیں گے؟ تو الحمدللہ ہم سب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مل کے، بلکہ ہم جو ہے تدارسو بھی کرتے ہیں. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، آپ بھی مجھے کچھ بتاتے ہیں، تو ہم یہ مل کے پڑھ رہے ہیں. آپ کوئی ساتھی بنا لیں، ایک دوسرے کو آپ بتاتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو اس طرح سے آپ آپس میں بھی تدارسو کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا؟ تو الحمدللہ کہ ہم سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھتے جائیں گے، پھر ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں گے. تو حق یعنی ایک دوسرے کو وصیت کی، سچ کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر. ہم نے کہا اس کے بھی 2 ٹکڑے بنتے ہیں، بی کی الصبر، صبر. 15 بار یہ لفظ آیا قرآن پاک. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ٹکڑے کرنے آپ کو ٹھیک آ گئے ہیں کیونکہ آپ نے دونوں میں صحیح بتایا، الصبر بتایا. اب ہم سمجھتے ہیں ہاں جی تکلیف آئی، ہاں بس اس کو سہ لیا، صرف یہی صبر ہے. ایکچوئل عربی میں اس کا مطلب ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا، صبر. تو یہ بھی اسم ہے تنوین کے ساتھ. یہاں زیر کے ساتھ تھا نا کیونکہ ال آ گیا تھا شروع میں، اگر ال نہیں ہے تو پھر یہ تنوین کے ساتھ. اور ہمیں پتا ہے کہ عربی میں اسم صرف نام نہیں ہوتا، جو صفت ہوتی ہے وہ بھی اسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے صبرن جو ہے یہ صفت ہے اور یہ اسم ہے تنوین کے ساتھ. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے، انمیوٹ کر کے بتائیے اس کا مطلب. صبر کا ثابت قدمی، مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا. ٹھیک ہے، یہ اب کن کن چیزوں میں ہم صبر ہمیں کرنا چاہیے یا ہمیں کس طرح سے لوگوں کو اگر ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں تو 3 چیزوں میں. نیکی پر صبر کرنا. جب آپ اگر نیکی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی آپ کو مشکل یا تکلیف آتی ہے تو آپ اس پہ صبر کریں گے. ٹھیک ہے، گیس نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، پانی بالکل ٹھنڈا ہے، سردیاں ہیں، لیکن اب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، ٹھنڈا پانی بھی ہے، ہم وضو کرتے ہیں نا، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے تو کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھنڈے سے ایک دم تکلیف ہوئی ہے لیکن نہیں، ہماری نماز نہیں قضا ہونی چاہیے. چھوٹی سی مثال ہے. پھر گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. کچھ کمپنی ہے، دوست ایسے نہیں یار چلو جی ہم چلتے ہیں مووی دیکھنے جا رہے ہیں، بڑی اچھی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں یہ تو
اچھی بات نہیں, میں نے نہیں جانا, آپ کہتے ہیں جی میں نہیں جا رہا, آپ کا بہت دل چاہ بھی رہا ہے لیکن آپ نے کہا نہیں یہ غلط کام ہے, میں یا اور کسی بری محفل میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, تو لیکن آپ صبر کریں گے, اپنی مشکل مزاجی سے کہیں گے نہیں نہیں میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا, وہ بڑا آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں, بس یار ابھی آ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں واپس, نہیں نہیں. تو یہ کہ آپ گناہوں سے بچنے پر بھی آپ پھر مستقل مزاجی دکھاتے ہیں, اس اپنے صحیح چیز جو بات ہے اس پہ صحیح راستے پہ آپ ڈٹے رہتے ہیں. تیسری بات, مشکلات کا سامنا کرنے پہ صبر کرنا. پیغمبروں پہ کتنی کتنی مشکلات آئی ہیں دین کے پھیلانے میں, تو لیکن وہ کتنا صبر سے مستقل مزاجی سے اس پہ حق کی بات پہ ڈٹے رہے اور لوگوں کو آگے سے جو ہے وہ اس کی تلقین بھی کرتے رہے. تو یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز میں یہ آ جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں. اگر اے بی سی یہ ہوگا اور نمبر 4 کہ سب ٹھیک ہیں, تو یہ نمبر 4 والا آپ کی آپشن یا ڈی آپشن ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو 3, نیکی پہ صبر کرنا, گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا, اور مشکلات کا سامنا کرنے پہ صبر کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم یاد رکھیں گے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب ہم بات دیکھیں, اس میں صرف کچھ لوگ ہیں جی بس کیا جی ٹھیک ہے بہت ایمان لے آئے ہیں, عملے خود نیک عمل کر رہے ہیں تو یہ بہت کافی ہے. نہیں, چاروں چیزیں کرنی ہیں, 2 اپنے لیے, 2 سوسائٹی کے لیے. ہمارا جو ہے مذہب وہ اجتماعیت کا درس دیتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ بھی ضروری ہے. چاروں چیزیں کرنی ہیں. یہ بالکل غلط ہے جی وہ بڑا ولی ہے اللہ کا, کسی کے لینے دینے میں نہیں ہے, وہ تو بس عبادت میں مصروف رہتا ہے. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے صرف یہ تو نہیں کہ خود ہی عبادت کرتے رہے, وہ آگے سے آگے لوگوں کو بھی سکھاتے رہے, تبلیغ کرتے رہے. تو اجتماعیت کا تصور یہ ہے کہ خود بھی آپ ایمان لائیں, نیک عمل کریں, اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی حق کی اور صبر کی جو ہے وصیت یا تلقین کریں. اور چاروں چیز ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ چاروں چیزیں ہوں گی تو ہی پھر ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں. اب جیسے آپ کو ہم ہمیشہ ہی روز کہتے ہیں جی ایک اپنا ساتھی چن لیں, کئی لوگوں کے گھر میں ہے نہیں ہے, تو آپ کورس میں سے فون پہ کسی کے ساتھ ساتھی چن سکتے ہیں, اور مستقل آپ اس کلاس میں ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. وہ آپ کو بتائیں, آپ ان کو بتائیں, یاد دلائیے, ہمت بڑھائیے, صبر کی فضیلت بتائیے. تو اس طرح سے آپ سکھانے والوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں, بہترین لوگوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کلاس کے ذریعے بالکل خالص اور کامل تواصی بالحق کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بعد میں بھی آپ ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں, تو ایک دوسرے کبھی بھی کسی وقت کی ضرورت پڑے ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں فون پہ, یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ مجھے ایکسپلین کر دیں گی, تو کوئی مجھ سے پوچھ لیتا ہے, میں کسی سے پوچھ لیتی ہوں. تو ہم بھی اب اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ, اور یقیناً آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے, نہیں کرتے تو ضرور کریں. اب دیکھو اس صورت میں کہیں بھی واو نہیں آیا, سوری واو ہی ہر جگہ آیا, او نہیں آیا, کیونکہ واو کا مطلب ہے اور, یعنی چاروں چیزیں کریں گے تو ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں. یا اگر او آتا تو کہ بھئی 1 کر لی, 2 کر لی, 2 کر لی تو 3 کر لی, یا 2 ہی کر لیں. لیکن نہیں, کیا کر رہے ہیں, ہمیں چاروں چیزیں, ہم نے تعارف میں ہی بات کر لی تھی کہ 4 چیزیں کرنی ہیں, 2 انڈیویجولی اپنی ذات کے لیے ہیں, اور 2 جو ہیں وہ آپ معاشرے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ چاروں چیزیں یاد رکھنی ہیں, کیونکہ جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں گی وہی خسارے سے بچا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 3 جگہ واو کا استعمال کیا, جس کا کیا مطلب ہے اور. ٹھیک ہے, یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان چاروں صفات کا پایا جانا ضروری ہے, کیونکہ اگر کسی ایک صفت کو اپنانے سے ہم خسارے سے بچ سکتے ہوئے پاسبل ہوتا تو وہ واو ہر جگہ آیا, یا او بھی آ سکتا تھا, لیکن او نہیں آیا. تو ہم نے یہ یاد رکھنا کہ چاروں کی چاروں چیزیں ہمیں بیک وقت کرنی چاہیے, ہمیں سب کرنا ہے تاکہ ہم خسارے سے بڑھ سکیں. ایک دفعہ پھر تصور اور احساس کے ساتھ اس صورت کو پڑھ لیجئے, مختصر لیکن انتہائی جامع صورت ہے, اور ہمیں مکمل خسارے سے نجات کا فارمولا بتایا گیا. جی 15 سیکنڈز آپ کے, اس کو ایک بار پڑھ لیجئے. اکیلے بیٹھے ہیں تو اتنا اونچا پڑھیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے.
صدق اللہ العظیم. دیکھیں آمنو و عملو، عملو الصالحات، دو چیزیں ہوگی، پھر وائی آ گیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو چاروں چیزیں ہم انشاءاللہ کریں گے تو ہم جو ہے خسارے سے بچ سکتے ہیں. سورۃ العصر کا خلاصہ کیا ہے؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ. خسارہ کا سمپل نقصان لاس نہیں ہے، یہ ایسا نقصان ہے جیسے کسی نے بزنس کیا تو وہ کہتا ہے ہاں جی مجھے تو وہ نقصان ہو گیا، تو مطلب جتنا وہ اس کا منافع آ رہا تھا وہ کم ہو گیا، لیکن جو اس نے بیسک انویسٹمنٹ کی تھی وہ اس کی موجود رہی ہے. وہ ایک عام والا نقصان ہے، گھاٹا ہو گیا. لیکن خسارے کا مطلب ہے کہ جو بیسک انویسٹمنٹ تھی وہ بھی چلی گئی. یہ خاص بات ہے خسرین یا خسارے میں. خاص یہ بات ہے کہ بیسک جو اس نے سرمایہ کاری کی تھی وہ بھی اس کی ختم ہو گئی، یعنی ٹوٹل لاس. تو اگر ہمیں اس ٹوٹل لاس سے بچنا ہے تو اس کا فارمولا اس مختصر لیکن جامع صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاروں کام کرنے کی توفیق دے. آمین. امید ہے پاکٹ بک یا شیٹ سے آپ الفاظ معنی ضرور پڑھ رہے ہوں گے. جو نہیں پڑھ رہے پلیز ان کو کرنا شروع کر دیں، آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوتا ہے. اب کوئی ایک آدھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم گرامر شروع کریں گے. کسی کا کوئی اس سے ریلیٹڈ سوال ہو تو ایک آدھ پوچھ لیں، باقی سوال ہم گرامر کے پارٹ لیں گے. سب جتنی صورتیں ہیں نا ان کے خلاصہ بھی آپ کو آنا چاہیے، یہ پوچھا جاتا ہے. ہلو میوٹ. کوئی سوال کسی کو پوچھنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. کچھ پوچھنا آپ کو؟ اب ہم جو ہے اس کا حصہ گرامر پڑھیں گے 14B، اور آلریڈی ہم فعل مضارع کے باب پہلے اور دوسرے باب ہم کر چکے ہیں اس کے ٹیبلز. تو آج ہم تیسرا اور چوتھے باب میں، یعنی یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. تو اس کے پورا ٹیبل ہم انشاءاللہ بنائیں گے. تو گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ. سب لوگ ایک گہری سانس لیجیے اور میرے ساتھ دہرائیے، ایکٹیو ہو کے بیٹھ جائیے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں سب کو یاد ہیں؟ ٹھیک ہے. اسم، فعل، حرف. ہم ابھی آج کل فعل کر رہے ہیں جس میں ہم نے فعل ماضی کے ٹیبلز کر لیے، اب ہم فعل مضارع کے ٹیبل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج ہم نے سیکھا کہ لا یا لی جو ہے اسم کے ساتھ ہوتا ہے تو اور مطلب دیتا ہے، فعل کے ساتھ اور مطلب دیتا ہے، اور حرف کے ساتھ اور مطلب دیتا ہے. ٹھیک ہے. فعل یا ورب، جی کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے، فعل یا ورب کیا ہوتا ہے؟ جی جی کام کرنے کا زمانہ موجود ہو. فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. ٹھیک ہے. جی سسٹر انجم آپ بتائیے، فعل کی قسمیں بتا دیں، کون کون سے زمانے ہم نے پڑھے ہیں فعل کے؟
फेल माजी और फेल जी फेल मुदारे मुदारे माजी हम पढ़े और नहीं सिस्टर जी अंजुम को बताने दें, वो बता रही हैं बिल्कुल ठीक है। फेल माजी हमने कर लिया, फेल मुदारे हम कर रहे हैं। जी मुदारे फेल में कौन कौन से मुजारे जमाने होते हैं सिस्टर अंजुम को बताने, ये सब नहीं बोलने जी। जी सिस्टर जी फेल मुदारे में कौन से? फेल मुजारे में हाल और माजी हाल और मुस्तकबिल, हाल और हाल मुस्तकबिल, ठीक है। हाल और हाँ, तो अरबी में अक्सर फेल या वर्ब जो है वो 3 हरूफ से बनते हैं, इसलिए हम इनको सलासी मुजर्रद भी कहते हैं। ये टर्म भी इसके लिए इस्तेमाल होती, जैसे फा आइन लाम से फाला, इसी तरह फतहा नसरा दाराबा, ये 3 अल्फाज से बनते हैं। तो अभी सिस्टर ने हमें बताया कि माजी हम कर चुके हैं, फेल मुदारे हम कर रहे हैं, जो अभी नहीं हुआ हो रहा है या होगा। तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ जाते हैं इसमें, हो रहा है या होगा। तो इसको हम इन परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, माजी को हम परफेक्ट भी कहते हैं। अमर नहीं की बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे, कल करेंगे। माजी और मदारे का फाला के टेबल्स कौन रिवाइज कराएगा क्विकली? जी हाथ का जी सिस्टर अंजुम आप कराएंगी, अनम्यूट कीजिए, कराइए। जी जी फाला पहले माजी का कराइए। जी जी फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना यफ यफअल यफअलूना नहीं तफअल एक मिनट, यफ अलू सिस्टर, यफ अलू जी तर्जमा करें इसका यफअलू वो करता है या वो करेगा? करता है जी यफअलूना वो सब करते हैं करते या हैं करेंगे जी तफअलू आप तफअलू करते हैं अफअलू मैं करता हूँ शाबाश। तफअलूना हम सब करते हैं नहीं, नफअलू तफअलूना का वो क्या मतलब है? आप सब करते हैं, आप सब करते हैं नफअलू हम सब करते हैं शाबाश। तो हमने ये देखा था कि इसमें माजी में तब्दीली एंड में आ रही थी, तो मदारे में तब्दीली शुरू में आ रही है, ठीक है। फिर हमने देखा कि फाला का जब हमने मुदारे का चेंज किया तो वो यफअलू बना था, ठीक है। और आज हमने रुयन में देखा कि जब हमने दूसरे बाब में फाला में फताहा और जाला भी इसी तरह से आता है, तो हमने नसारा का बाब देखा, तो उसमें चूंकि अरबों ने को लगा कि यनसरू, नहीं ये ठीक नहीं है, यनसरू ज्यादा अच्छा है, उनको इजी लगा बोलने में, तो इसलिए हमने उसका अलहदा दूसरा बाब बना दिया, दूसरा सेट बना दिया, ठीक है। तो आज हमने वो कर लिया। आज हम उससे अलावा जो तीसरा और चौथा बाब है हम वो भी करेंगे। तो फतहा यफ्तहू, तो उसका भी अमर भी डिफरेंट बनेगा, अमर को फिलहाल आप छोड़ दें। तो ये अलहदा से एक बाब बन गया फा, और फा से इसको फा लिखा हो, इसका मतलब है ये फतहा यफ्तहू की तर्ज पे इसका माजी और फेल मुदारे बनता है। इस बात को समझें जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से अभी जो रिवीजन में मैंने कराया वो नासारा यंसरू था, और ये हम नून से, ये इस नून का ये इसके इनके बाब्स या इनके सेट्स के नाम हैं। सारे वो अफाल जिनका फेल मुदारे जो है वो सेकंड हरफ पे पेश आएगी, तो वो नासरा के बाब से होंगे, और उनकी इस इन्हीं स्टाइल पे ही टेबल्स बनेंगे। सारे वो अफाल जो फातहा यफ्ताहू की तर्ज पे, यानी उनके जो है सेकंड वाले हर्फ पे जबर आएगी, तो ये फाला के जो है फाला भी जाला भी इसमें आ जाता है। ये फा वाला ये वाला बाब है जो पहला बाब कहलाता है या पहला सेट कहलाता है। अब दराबा आ गया, हमने दरा का बा का माजी हमने कहा ना, उसने मारा। अब उन्होंने जब फेल मुजारे बनाना था तो यद रूबू यद रबू पहले यफ्ताहू की तरह बनाने, नहीं नहीं ये तो मुंह पे नहीं चढ़ता। फिर उन्होंने कहा यंसरू की तरह बनाते हैं, यद रूबू, नहीं नहीं ये कहा यद रिबू पढ़ना आसान है। तो चूंकि उन्होंने इसी तरह से पढ़ा तो जाहिर है हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो दाराबा यद रिबू, और ये तीसरा बाब बन गया जिसको दौत से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और सामिया में तो माजी ही फर्क था, जेर थी, इसलिए उसका बाब भी अलहदा हो गया, वो चौथा सेट बन जाता है। बाकी उसका जो मजारे बनता है वो यफ्ताहू की तरह ही बनता है। तो आज हम ये दाराबा और सामिया जो है उसको सीन से रिप्रेजेंट हम करते हैं। हम ये दोनों ये हमने कर लिए, 3 अफाल हमने इसमें किए, 4 हमने इसमें किए।
دارابا میں ہم ایک ہی کریں گے اور سمیہ میں بھی پھر ہم آج 3 افعال کریں گے. تو یہ کانسیپٹ آپ یاد رکھیں کہ چونکہ عربوں نے اس طرح پڑھا تو ان کے فعل مضارع فرق ہیں, سمیہ کا فعل ماضی فرق ہے, اس لیے ہم ان کو ڈفرنٹ سیٹ 1 سیٹ 2 3 سیٹ 4 یا باب 1 باب 1 باب 2 باب نمبر 3 باب نمبر 4 کہتے ہیں. ٹھیک ہے, باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. جیسے ہم کہیں میچ دیکھنے جائیں یا کچھ ہے یا بعض دفعہ کوئی مینا بازار ٹائپ لگتے ہیں ڈفرنٹ, انہوں نے گیٹس بنائے تھے, وہ کہتے ہیں یہ وی آئی پی کا گیٹ ہے, وی آئی پی کے یہاں پہ صرف وی آئی پی اسپیشل جن کے وہ ٹکٹ ہیں وہ جائیں گے. یہ جی دوسرا دروازہ, یہاں سے صرف فیملیز جا سکتے ہیں. یہ جی صرف اکیلے جو لڑکیاں ہیں وہ یہ اس تیسرے والے باب سے جائیں گے. تو اسی طرح سے تمام وہ افعال جو فتح یفتح کی طرز پہ بنیں گے تو وہ یہ فا والے اس گیٹ اس باب سے ہوگا اور سب کے ٹیبل ایک جیسے بنیں گے. اب ناصرہ میں اگر میں آپ کو کہوں کہ کفارہ جو ہے وہ ناصرہ کی طرز پہ ہے تو آپ آرام سے اس کا مجھے فعل مضارع بتا سکتے ہیں نا. کفارہ کا اب کیا بنے گا فعل مضارع؟ یک یکفر. تو کچھ مشکل نہیں, ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے گی کس باب کا ہے تو ہم آگے سے ٹیبل آرام سے بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح پھر آگے ہم امر کل پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ ان کا پھر امر بھی ڈفرنٹ بنتا ہے. تو یہ مطلب ہوتا ہے باب کا یا سیٹ کا, کیوں ہم علیحدہ علیحدہ سیٹ بنا رہے ہیں. اس وجہ سے اس سے ہمیں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ پھر ہم نے بس کہ جی ہاں یہ اس باب سے ہے, کٹک کٹک آپ آرام سے ٹیبلز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر باب کوئی نہیں بتاتا تو کم از کم کہ جی ہمیں اس کا فعل ماضی اور مضارع دونوں صیغے بتائیں تو پھر ہم اس کا ٹیبل بناتے ہیں, پھر ہم باب بتا سکتے ہیں, ورنہ ہم باب نہیں بتا سکتے. میں صرف آپ کو کوئی نصرہ کا کیا باب ہے تو آپ کہیں گے جی اس کا مضارع فعل مضارع بتائیں. نصرہ ینصرو, جی ہاں ہمیں سمجھ آ گئی یہ سیکنڈ باب سے سیکنڈ سیٹ سے. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں کانسیپٹ رکھیں, اس سے ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹیبلز بنانے میں. تو آج ہم فعل مضارع کی 4 افعال پر پریکٹس کریں گے, یضربو, یسمعو, یعلمو اور یعملو. یضربو وہ مارتا ہے, ضربہ تھا نا اس نے مارا, یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. بس پہلی دفعہ آپ نے 2 ٹرانسلیشن کرنی ہے, باقی میں پھر نہیں. یضربونا وہ مارتے ہیں, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم سب مارتے ہیں. جی ہاتھ کھڑے کیجئے, کون ریوائز کرائے گا؟ جی سسٹر عظمیٰ شاہد کرائیں, اس کے بعد رخشندہ سسٹر کرائیں گے, پھر عزیز اللہ بھائی. چلیے کرائیے. یضربو یادریبو وہ مارتا ہے, یادریبونا وہ مارتا ہے یا مارے گا, یادریبونا وہ مارتے ہیں, تدریبو آپ مارتے ہیں, ادریبو میں مارتا ہوں, تدریبونا آپ سب مارتے ہیں, ندریبو ہم مارتے ہیں. ویری گڈ. جی سسٹر رخشندہ آپ بھی کرائیے. یادریبو وہ مارتا ہے, یادریبونا وہ سب مارتے ہیں, تادریبو آپ مارتے ہیں, ادریبو میں مارتا ہوں, تادریبونا آپ سب مارتے ہیں, ندریبو ہم مارتے ہیں. جی ہنا اسلم سسٹر آپ بھی کرائیے. یدریبو وہ مارتا ہے, یدریبونا وہ مارتے ہیں, تدریبو آپ مارتے ہیں, ادریبو میں مارتا ہوں, تدریبونو آپ سب مارتے ہیں, ندریبو ہم مارتے ہیں. جی ہنا بیٹا آپ یہ بتائیے تدریبونا کا اشارہ کیسے کریں گی؟ آپ سب مارتے ہیں کا تدریبونو اشارہ آپ سب طرف سامنے سامنے کی طرف 4 انگلیوں سے. شاباش. دیکھیں کوئی میں بتا رہی ہوں یا آپ میں سے کوئی ریوائز کراؤ, سارے جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں اشارے ضرور کریں. اشاروں سے ہم بہت جلدی سیکھتے ہیں اور ریکال کرنا بہت آسان ہوتا ہے. بعض دفعہ کوئی چیز میں کبھی کوئی چیز مجھے نہ آ رہی ہو, میں تو اشارے کرتی ہوں تو مجھے اس کا جواب صحیح آ جاتا ہے. اشاروں کی عادت ضرور ڈالیے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کی بول چال کر لیتے ہیں. جی اب تو زیادہ لوگ ہیں, 2 لوگ. جی عظمیٰ شاید آپ سوال کیجئے, سسٹر ہنا اسلم جواب دیں گی. هل یدریبو, لا یدریبو, هل یدریبونا, لا یدریبونا, هل تدریبو, لا ادریبو, هل تدریبونا. لا ندریبو. ویری گڈ. لا ندربو کا ہنا کیا مطلب ہے سسٹر ہنا؟ لا ندربو. نہیں ہم نہیں مارتے. شاباش. اب ماضی میں تو ہم ماں لکھ رہے تھے, یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں لا ہے. ٹھیک ہے, تو فعل مضارع میں
نفی کے لیے ہم لا استعمال کرتے ہیں اور فعل ماضی میں نفی کے جواب میں ہم ما استعمال کرتے ہیں. یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ایک سوال حل یضربو فعل مضارع کا تو پھر اس کا جواب اگر نہیں بھی دینا تو لا سے دینا, ما سے نہیں دینا. فعل مضارع میں ما سے ماضی کا بھی ما اور نا کے لیے بھی ما ما اور فعل مضارع میں لا سے. یہ بھی یاد رکھیے گا ٹھیک ہے. یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ بعض بار کہتے ہیں اس کا عربی میں جواب دیجیے, تو چونکہ مارنا اچھی بات نہیں ہے تو نہ, اور بعض بار لکھا ہوتا ہے نفی میں جواب دیں, تو ہمیشہ ہم فعل مضارع میں لا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو سسٹر. نے دیکھیں اچھا, یہ کانسیپٹ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. اگر دو پیش ہیں اسم کے تو یہ اس کی کون سی حالت ہے؟ سبجیکٹ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. سبجیکٹیو ناؤن ہم کہتے ہیں, یا کام کرنے والا یا اصلی حالت. اور اگر یہ دو زبر والی بات ہو جائے تو پھر یہ آبجیکٹیو ناؤن بن جاتا ہے جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پہلے بھی کی تھی بات, آج بھی ہم نے ریویژن میں بھی یہ بات کی, اس کی میں آپ کو ماشاءاللہ سمجھ. جی اب اور لوگ, نئے لوگ ہاتھ کھڑے کریں, آپ لوگ نیچے کر لیں. نیکسٹ جی, اور کون کرائے گا؟ جی عزیز اللہ بھائی نے. میں سوال پوچھتی ہوں, آپ جواب دیجئے. ٹھیک ہے. حل یضرب حامدن؟ لا یضرب حامدن. حل یضربون حامدن؟ لا یضربون حامدن. حل تضرب حامدن؟ لا اضرب حامدن. لا. حل تضربون حامدن؟ لا نضرب حامدن. کیا مطلب ہے بھائی لا نضرب حامدن کا؟ حامد کو ہم ایک نہیں ایک لفظ کا مارتے. کریں. ہاں ہاں, لا نہیں ہم سب حامد کو نہیں مارتے. بالکل ٹھیک ہے. تو حامد پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے, اور یہ دیکھیں دو زبر والی تنوین ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو ہم نے ابھی جیسے لا تضربونا, چونکہ ہم ٹیبلز کر رہے ہیں, اگر فرض ہم یہاں حل تضربونا ہم نے لکھا ہے, تو اگر ہم لکھتے حل خالدن خالدن ضربا حامدن, اس طرح بھی اگر لکھا ہو نام سے, اور جو دو پیش والا اور ایک دو زبر والا, تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ دو پیش والے والا مار رہا ہے, اور مار کس کو پڑ رہی ہے؟ دو زبر والے کو, کیونکہ وہ سبجیکٹیو ناؤن ہے, کام کرنے والا ہے, فاعل ہے, اور یہ جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے یہ مفعول ہے. تو بالکل آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گئی ہے. تھینک یو بردر, آپ نے صحیح بتایا کہ نہیں ہم حامد کو نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے. ٹھیک ہے. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں, وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے ہم پریزنٹ یا فیوچر دونوں مطلب کر سکتے ہیں. یہ ہم نے ابھی ڈیٹیل میں اس کی بات کر لی. اسی طرح سے سمعہ کا تو ماضی میں فرق آیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے باقی سیکھے اب ہم دیکھتے ہیں. یہ باقی اس کے اس طرح ہی بنتا ہے, یفتح کی طرز پہ ہی بنتا. سامعہ تھا, اس نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا. یسمعونا وہ سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعونا آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سنتے ہیں. جی کون ریوائز کرائے گا؟ کوئکلی ہاتھ کھڑے کریں, پھر ٹائم کم ہے. جنہوں نے جی جویریہ کروائیے, اس کے بعد ہی نا. نئے لوگ چلیں کرا لو. آپ کو کہہ دیا کرا لیں. جویریہ آپ کرا لیں, پھر نیکسٹ آپ. یسمعو وہ سنتا ہے. یسمعونا وہ سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سنتے ہیں. جی سسٹر نبیلہ اظہر آپ کروائیے. یسمعو وہ سنتا ہے. یسمعونا وہ سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعونا آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سنتے ہیں. جی سسٹر مہرین آپ بھی کروائیے. ان کا شاید انمیوٹ نہیں ہو رہا. چلیں اس کی بول چال کر لیتے ہیں. اب ایک نیا لفظ ہم سیکھیں گے آج, ماذا. علیحدہ علیحدہ اس کے دو ٹکڑے نہیں کہ ما اور زا علیحدہ, یہ ماذا ایک ہی لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا, کیا چیز, اس سینس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, اگر ہم صرف کہیں یسمعو تو ہم کہیں گے وہ سنتا ہے. ماذا یسمعو وہ کیا سنتا ہے, کیا سنتا ہے.
ٹھیک ہے نا, گانا سن رہا ہے, تلاوت سن رہا ہے, قرآن سن رہا ہے, حدیث سن رہا ہے, کیا کیا چیز سن رہا ہے, ماذا اس سینس میں کہ کیا, ٹھیک ہے. ماذا یسمعو, اگر ہم یہ سوال دیں تو اس کا جواب یسمعو قرآن, کہ وہ قرآن کو سن رہا ہے. جی کون, جی سسٹر رخشندہ, میں سوال پوچھتی ہوں, آپ جواب دیجئے. ماذا یسمعو, یسمع القرآن. ماذا یسمعون, یسمعون القرآن. ماذا تسمعو, اسمع القرآن. ماذا تسمعون. نسمع القرآن. ویری گڈ. تو ہمیں تسمعو کا جواب ہمیشہ ہم اسمعو سے دیتے ہیں, اور تسمعون کا جواب ہم نسمعو سے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. نسمعون کبھی بھی نہیں ہوتا. اور یسمعو یا یسمعون کا یہ ہمیں پتہ ہے, غائب کا جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کو اسی سے ہی اس کا جواب بھی آتا ہے. یہ ہمیں اسی طرح سے فعل کے نمونے. اب سمع میں ماضی میں ہی چینج آ گئی تھی. اب سمع کے باب سے ہی ہم نے عالمہ پڑھا تھا, تو اس کا عالمہ اس نے جانا, یعلم وہ جانتا ہے, ٹھیک ہے. جی یہ کون کرائے گا ٹیبل, اور کس کا ہاتھ کھڑا تھا؟ جی اسما شاکر آپ کرائیے. سسٹر جی سمینہ دورانی آپ کرا دیں. یعلم وہ جانتا ہے, کوئکلی. یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہو، عالم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم میں ہم سب جانتے ہیں. جی سسٹر مہرین آپ بھی کرائیے. یعلم وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، عالم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم سب جانتے ہیں. شاباش, بالکل ٹھیک ہو گیا. جی بردر انہوں نے نیچے کر لیا ہاتھ. جی سسٹر انجم آپ کروا دیجیے. یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، نعلم آپ جانتے ہیں، نہیں, تعلم عالم تعلم تعلم. جی تعلم آپ جانتے ہیں، عالم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم سب جانتے ہیں. شاباش, بہت اچھا. اسی طرح سے یعملو, یعملو وہ عمل کرتا ہے. جی سسٹر عظمیٰ شاہد آپ کروائیے. یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم عمل کرتے ہیں. ویری گڈ. جی ہم برادر سب عزیز عمل اللہ آپ کرتے بھی ہیں. کرائیے. جی عزیز اللہ بھائی انمیوٹ کریں نا, کروائیے, ٹیبل ریوائز کرائیں. یعملو یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. دیکھیں اب اس میں اگر ہم حروف تہجی کی بات کریں تو عین لام اور میم, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی عین میم لام, تو ہم نے یاد ایسے رکھنا ہے, علم سے یاد رکھیں. علم میں لام پہلے آ جاتا ہے, عین کے بعد لام آتا ہے, تو جاننے والی بات ہے, ٹھیک ہے. اور عمل 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 کرتا, تو ان کو مکس نہیں کرنا. کبھی اس پہ سوال آئے تو ان کو ذرا غور کر لیں کہ علم اور عمل سے ملا کے دیکھیں تاکہ آپ کا ترجمہ غلط نہ ہو, ٹھیک ہے. وہ جاننے کے مطلب میں, یہ عمل کے مطلب میں. جی اب ہم آج کے نقطہ تعلیم کی بات کرتے ہیں. 7واں ہوم ورک کہ ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم میں سے کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتیں بار بار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے, مثلا سورت کوثر پڑھ لی, قل هو اللہ احد پڑھ لیا. لیکن جیسے اب ہم نے آج دیکھے نا سورت العصر سیکھی ہے, اس طرح سورت ناس, فلق, اور ان کے معنی بھی اچھی طرح سے یاد ہیں, تو ہمیں ان صورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کے بہت سے فائدے ہیں. تلاوت سے آپ کو خوشی ہوگی, اور آپ کو چونکہ اتنی اچھی طرح مطلب آتا ہے تو آپ کی توجہ بہت زیادہ ہوگی, اور ظاہر ہے اجر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیں گے, اور الفاظ معنی کا اعادہ بھی ہوگا, اور ہمارا حافظہ جو ہے وہ پختہ ہوتا جائے گا. تو مختلف صورتوں کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نماز میں تلاوت کرتے رہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुर्ख गुलाब आप सब के लिए कि आज के सबक के अख्ताम पे हम 174 अल्फाज सीख चुके हैं हम सब, क्योंकि कुरान में 36,556 बार हैं। देखिए हमने 41,111, कितना थोड़ा सा हमारा टारगेट रह गया अभी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 14 अस्पाक मुकम्मल किए, 20 तक हमने जाना है। तो सब क्या मिलकर क्या कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने साथ होमवर्क जरूर करते रहें, मुसहफ से कम अज कम 5 मिनट पढ़ें और फिर उसका तर्जमा खुद करने की कोशिश करें। देखिए कितने अल्फाज आपको आते हैं। 5 मिनट जो आपने पहले से याद किया है उसको दोहराइए, किताब से पढ़िए, बुकलेट या शीट से पढ़िए, वीडियो देखिए, उसको सुनिए, अपने साथियों से कोर्स की बातें करें, ठीक है। और नमाज में जो है मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। हमेशा याद रखिए कि आप मुंतखब हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान समझने में मेरी मदद करें। अपने लिए दुआ करें, अपने साथियों के लिए दुआ करें, मुझे भी दुआ में याद रखें। शीट से अल्फाज माने याद करने बहुत आसान है और उसको रिकॉल करना भी बहुत आसान है। जो कुछ आपने सीखा कोशिश करें घर में किसी ना किसी को सिखलाएं, तो इसका आपको भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप खुद अच्छा सीखेंगे। और जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।